وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ایضا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم حاضرین کرام اور خواتین اسلام، قرآن مجید کے سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ جس کا تعلق خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک سے ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے مرد و خواتین، بزرگ، نوجوان، بچے، بچیاں پتہ نہیں اپنی زندگی میں کتنے سینکڑوں یا ہزاروں مرتبہ اس آیت کریمہ کو رمضان المبارک میں سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی دو احادیث جن کو آپ حضرات نے بارہا خصوصیت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں سنا ہوگا. یاد رکھیے، یاد رکھ لیجئے، اپنے گریبان میں گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیجئے. کل قیامت کے دن ہم ایک بار نہیں، دو بار نہیں، سینکڑوں ہزاروں مرتبہ اس آیت کریمہ کو سنا اور اس کے معنی کو بھی علماء کرام کے زبانی سمجھا. اور پھر یہ دو احادیث جو اس ماہ مبارک کے تعلق سے بیان کی گئی ہیں، اس کو بھی ہم نے بارہا سنا، لیکن اس کے مفہوم کے مطابق اپنے آپ کو نہیں بنایا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. اس دن آدمی بھاگے گا دیکھ کر کے. دنیا میں اگر کوئی سعودی میں رہنے والا اپنے ملک کا، انڈیا کا آدمی اگر مل جائے کتنا بغلگیر ہو جاتا ہے. ہمارے ملک کا آدمی مل گیا ہے. اپنے شہر کا آدمی مل جائے تو اور بھی زیادہ تقویت مل جاتی ہے محبت کی. اسی دنیا میں روئے زمین میں ہمارے ملک کا آدمی مل گیا، ہمارے شہر کا آدمی مل گیا، ہمارے اسٹیٹ کا، ہمارے ضلع کا آدمی مل گیا. وہاں اس روئے زمین سے مر کر کے سینکڑوں سالوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے. نظر پڑ رہی ہے اپنی رفیق حیات پر، نظر پڑ رہی ہے اپنے چہیتے مشفق باپ پر، نظر پڑ رہی ہے اپنی وہ ماں جو خود بھوکی رہ کر کے کھلائی ہے، خود پیاسی رہ کر کے پلائی ہے، خود گیلے پن میں سو کر کے سوکھے پن میں اپنے بچے کو سلائی ہے. زندگی کی آخری سانس تک
اپنی جان کے مقابلے میں اپنی اولاد کی جان کو ترجیح دینے والی ماں کو دیکھ کر کے آدمی بھاگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں مجھ سے کچھ پوچھ بیٹھے، کچھ نیکی کم پڑ جائے اور مجھے سوال کر لے تو میں کہاں سے لاؤں۔ باپ کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے، ماں کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے، بہنوں کو دیکھ کر کے بھاگ رہا ہے، وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ، اور اپنی، یہاں اللہ تعالیٰ نے صاحبہ کا لفظ استعمال کیا، غور طلب بات ہے۔ صاحبہ کہتے ہیں ساتھ رہنے والی، حضر میں، سفر میں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی آپ نے سفر کیا ہے عموماً ازواج مطہرات کو ساتھ میں رکھا، اور کئی ازواج ہونے کی وجہ سے قرآن اندازی ڈالی، جس کا نام آتا اس کو لے جاتے۔ ساتھ رہنے والی، زوجہ نہیں کہا، ماں وہ اپنی جگہ پر، بہن اپنی جگہ پر، لیکن اس کی کچھ نوعیت اور حیثیت اور ہی ہے، جس کی وجہ سے ان تمام کے مقابلے میں صحبت زیادہ تر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ رہا کرتی ہے، بڑے ہی گہرا تعلق ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان کا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں زوج کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ صاحبہ کا لفظ استعمال کیا۔ ہمیشہ شب و روز تنہائی میں ساتھ رہنے والی ایسی عورت کو بھی دیکھ کر کے آدمی بھاگے گا۔ ہر آدمی، کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفتی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا اور داعی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، سب بھاگے گا، سب دیکھ کر کے کسی کے کام کوئی نہیں آئے گا۔ اور جب تک بعض روایات میں 4 سوالات، بعض روایات میں 5 سوالات، ان کا جب تک جواب نہ دے دے اس وقت تک اس کا پیر اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں، جنبش نہیں، حرکت بھی نہیں ہمت نہیں ہو پائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا جلال اور قیامت کی کامیابی اور نتیجے کی فکر میں اپنی جگہ سے پیر بھی ہلا نہیں سکے گا۔ ان 5 یا 4 سوالات میں سے ایک سوال یاد رکھ لیجئے، ماذا عمل فیما علم، تو نے کہاں تک عمل کیا جس کو تو نے جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہے گا جس کو معلوم نہیں ہے ٹھیک ہے چلو، اس کو تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہی نہیں۔ جس کو کچھ بھی معلوم نہ ہو، جہل ہو، لیکن جب جان لیا ہے، جاننا، علماء کرام تو مدرسے میں داخلہ لے کر کے سیکھے ہیں، جانے ہیں، اور علماء کے علاوہ عوام یہ سارے اہتمامات آپ نے ہی کیا ہے، جاننے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے، تقویٰ پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کے لیے، معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ یہ جو صبح کے بعد کا درس ہوتا ہے روزانہ، عشاء کے بعد کا جو درس ہوتا ہے، خطبہ جمعہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ جو پروگرام وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ٹائم پاس کے لیے ہم سنتے ہیں تو ہم کو بھی ٹائم پاس کے لیے رکھے گا؟ نہیں۔ ماذا عمل فیما علم، تو نے جو کچھ جانا ہے اس پر کہاں تک عمل کیا، کیا کیا عمل کیا بتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صرف 10 آیتیں پڑھتے ہیں، 10 آیات پڑھتے ہیں۔ 11ویں آیت اس وقت تک نہیں پڑھ لیتے جب تک کہ ان 10 آیات کو اچھی طرح سے پڑھنا سیکھ نہ لے، اس کے معنی اور مطلب کو نہ سمجھ لے۔ اتنا ہی نہیں، جب تک عمل پیرا نہ ہو جائے۔ ان 10 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو کچھ مطالبہ کیا ہے
جب تک ہم عملی جامہ نہیں پہناتے اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے. کیوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن کو ہم نے آسمان سے کتاب نازل کی ہے، اتار کے دیا ہے، یتلونا، وہ تلاوت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف دور کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جو ہے آج اتنا پارہ پڑھ لیا، کل اتنا پارہ پڑھ لیا، رمضان میں اتنے دور کر لیا، نہیں. حق تلاوتی، اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، الفاظ بھی اچھی ادا کرتے ہیں اور اس کے معنی مفہوم کو بھی اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں. اور آخر میں سب سے بڑا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کرتے ہیں اور جہاں تک ہو سکے دوسروں تک بھی پہنچاتے ہیں. یہ ہے قرآن مجید کا حق. اولئک یؤمنون بہ، ایسے ہی لوگ ایمان والے ہیں. اب ان تمام باتوں میں جتنی کمی ہوگی ایمان میں بھی کمی ہوگی. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. قرآن مجید کے اس حق کی ادائیگی میں جو انکار کرتا ہے، جو ڈھیل کرتا ہے، وہ بہت بڑے کل قیامت کے دن گھاٹے بھی ہوگا، نقصان میں ہوگا. آج ایک باپ اپنی اولاد کو کوئی قیمتی چیز دلائے اور کہے کہ اس کی حفاظت کرنا، اس کا استعمال کرنا، اس سے فائدہ حاصل کرنا، اتنا کہہ کر کے ایک محنت کی کمائی کی چیز دلاتا ہے اور وہ اولاد لاپرواہی سے اس کے مقصد کو نہیں سمجھتی ہے، اس کی حفاظت نہیں کرتی ہے. بس باپ کا دلایا ہوا مال ہے، جیسے بھی استعمال کر لو، میری تو محنت کی کمائی نہیں ہے، نہیں کرتا ہے. تو بتائیے کہ باپ کیا اس سے خوش ہوگا یا پھر اور مزید چیزیں اس کو دلانے کے لیے تیار ہوگا؟ نہیں ہوگا. تو ایک معمولی انسان زندگی کے اندر اپنے دی ہوئی چیز کی حفاظت کرنا ضروری سمجھتا ہے. یہ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کی چیز ہے جو قرآن مجید ہے. تو اس کو ہم جو کچھ سنتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے. میرے محترم، میں ایک بات آپ سے کہوں گا، آپ ہی غور کر لیں، آپ ہی فیصلہ کریں. ہر آدمی، میں بھی غور کر لوں، میں یہ فیصلہ کروں، آپ یہ فیصلہ کریں. اللہ، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا ماننا ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہے. صرف ماننا نہیں بلکہ عمل کرنا ضروری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں جب لوگ آپ سے قرآن و حدیث سننے کے لیے بیٹھتے تو کیسے بیٹھتے تھے؟ بالکل ایک دوسرے سے لگ کر کے. آج سمجھتے ہیں کہ ہم صرف نماز میں لگ کر کے کھڑنا ہے. امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ سووا صفوفکم واعتدلوا، صفوں کو سیدھی کر لو، لگ لگ کے کھڑو، درمیان میں جو جگہ خالی نہ چھوڑو. وہ تو نماز کے لیے ہے اپنی جگہ پر، لیکن اس کے تعلق سے کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھتے تھے مل جل کر کے کہ اگر ہمارے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھ جاتا تو اڑتا نہیں تھا. اس طرح سے ہماتن گوش ہو کر کے. کوئی پرندہ کسی ڈالی پر بیٹھے، وہ ڈالی حرکت کرنے لگے تو پرندہ اڑ کے چلا جائے گا. اگر خاموش رہتی ہے ٹہنی، ہلتی نہیں ہے، تو پرندہ دی اطمینان کے ساتھ بیٹھتا ہے. تو صحابہ کرام اس طرح سے بیٹھا کرتی تھی اور پورے ہماتن گوش ہو کر کے سنا کرتے تھے. ہماتن گوش کا مطلب کیا ہے؟ ہماتن گوش کا مطلب یہ فارسی لفظ ہے. ہما کا مطلب تمام، تن کا لفظ بدن، گوشت کا معنی گوشت نہیں، کان. نہیں، انسان کے کان ہی سنتے ہیں، دوسرے اعضاء سنتے ہیں؟ نہیں سنتے.
لیکن ایسے بیٹھنا چاہیے کہ گویا اس کا سارا بدن سن رہا ہے، صرف کان ہی متوجہ نہیں، ہمارے اور اعضاء بھی اسی کے طرف متوجہ ہو جائے، تب چل کر کے مجلس کے برکات، قرآن و حدیث کے جو رحمتیں ہیں اور جو فیوز ہیں اللہ تعالی ہم کو عطا کرتا ہے۔ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک صحابی نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو دیکھا تو یہ بٹن کھلا ہوا تھا، یہ بٹن کھلا ہوا تھا۔ تو صحابی نے سوچا کہ مجھے بھی سنت پر عمل کرنا چاہیے، کیسی ہر بات پر سنت کا عمل کا جذبہ ان کے اندر تھا۔ تو دیکھا پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اوپر کا بٹن آپ نے کھلا رکھا تھا، دوسرا بٹن کھلا رکھا تھا، اس لیے اپنے سارے سینے کے بدن کھولنا شروع کر دیا۔ یعنی جذبہ یہ تھا کہ ہمارا ہر کام، اٹھنا بیٹھنا کپڑا پہننا سب اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت مطہرہ کے مطابق ہو۔ تو اگر ہم کہا جاتا ہے سامنے بیٹھو، ٹیک لگا کے مت بیٹھو، اللہ کے نبی نے منع کیا، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے منع کیا ہے، لیکن ماشاءاللہ اچھے اچھے نوجوان بھی ٹیک لگا کر کے بیٹھتے ہیں۔ ہاں کوئی بیمار ہو، کوئی عمر رسیدہ ہو، بزرگ ہو، ٹھیک ہے، ان کے لیے تو گنجائش ہے۔ میرے محترم، اتنی سی بھی ہم تکلیف گوارا نہ کریں قرآن و حدیث کے سننے کے لیے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے دروازے کیسے کھولے گا؟ طلب ہونا چاہیے، تڑپ ہونا چاہیے۔ جب تک اپنے اندر طلب نہ ہو تب تک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آج ہم جو بیٹھے ہیں، آج جو بیٹھے ہیں، جو ہم سن رہے ہیں، کما حقہ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، تم نے یہ سنا تھا، کیا اس پر عمل کیا ہے؟ کہاں تک عمل کیا ہے؟ جیسے علماء کو مدارس میں پڑھ کر آنے کے بعد ان کے علم کے تعلق سے پوچھے گا، یہ آپ کا سماعی علم ہے، آپ نے سن کر کے معلومات حاصل کی ہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہاں تک کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی احکامات بیان کرتے ہوئے کسی کے گھر میں آپ داخل ہوں، داخل ہونے سے پہلے اجازت لینی چاہیے، صاحب مکان سے اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اجازت دیتے ہیں تو جائیں ورنہ واپس ہو جائیں۔ ظاہر بات ہے عموماً جب آدمی جاتا ہے کسی کے مکان پر، میزبان صاحب مکان خیال رکھتا ہے، آنے والے کی عزت کرتا ہے، مٹھاتا ہے، بات کراتا ہے، بھیجتا ہے، عموماً بلاتا ہی ہے۔ ہاں گھر میں کوئی نہ ہو تو اس صورت میں خواتین یا بچے اس کو واپس بھیجتے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں سے بعض عمدن جاتے، اب جانے کے بعد اجازت دے جائیں، یہ بھی حدیث پر عمل ہوا، یہ بھی قرآن کے مطابق عمل ہوا، تو قرآن پر عمل کرنے کا ثواب مل گیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب کسی مقام پر جاؤ، کسی مکان پر اگر وہ اجازت دے ہو تو اندر جاؤ، اجازت نہ دے تو نکل جاؤ باہر سے ہی۔ تو اندر جانے پر تو ہم نے عمل کیا قرآن پر، اور انکار کرنے پر، منع کرنے پر، واپس آنے پر عمل ہونا چاہیے۔ عمدن جاتے ہم جائیں کسی کے مکان پر اور صاحب مکان کسی ضرورت کی وجہ سے یا نہ ہونے کی وجہ سے ہم کو اجازت نہ دے، ہم واپس ہو جائیں۔ واپس ہونا بھی ایک عمل ہے، قرآن کے مطابق عمل کرنا ہے۔ منتظر رہتے ہم کسی کے گھر پر جائیں، اجازت طلب کریں اور اجازت نہ دیں، ہم واپس آ جائیں تاکہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔
تو یہ ہے میرے محترم ایک صحابی رسول، یہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک بات پر عمل کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھ کر کے انہوں نے سوچا کون سا عمل مجھ سے چھوٹا ہوا ہے، تو معلوم ہوا کہ انہوں نے زندگی میں حجامہ نہیں لگایا۔ آپ لوگ جانتے ہیں حجامہ کیا چیز ہے، تو گندا خون نکالا جاتا ہے جسم سے، یہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے کہلا بھیجا تھا کہ اپنی امت کو حجامہ لگانے کے لیے کہا کیجئے۔ تو حجامہ لگانا یہ بھی ایک سنت ہے، یہ بھی ایک عمل ہے، اسلامی عمل ہے۔ جو شخص اسلامی عمل سمجھ کر کے اس کو کرے گا ضرور اللہ تعالیٰ عمل کرنے کا ثواب دے گا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں حجامہ نہیں لگایا تھا، تو یاد آ گیا، فوراً آپ نے حجامہ لگانے والے کو بلایا تاکہ اس پر بھی عمل ہو اور اس کا بھی میں ثواب حاصل کروں۔ تو پھر احادیث کا مطالعہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حجامہ لگایا ہے۔ اس وقت پر آپ نے 1 درہم یا 1 دینار اس کی اجرت حجامہ لگانے والے کو دی تھی، اسی کے مطابق آپ نے بھی اس کو معاوضہ دیا۔ تو عمل کا ایسا جذبہ تھا میرے محترم، جو سنتے، جو پڑھتے، جو سیکھتے، جب تک عمل نہ کرتے اطمینان نہیں ہوتا تھا، اور ان کے جذبے کے تحت اللہ تعالیٰ نے ان کی ذہانت کو کھولا تھا۔ میں آپ کو بتاؤں، بخاری شریف ہزاروں احادیث بھری پڑی ہیں، مسلم شریف، ابو داود، ابن ماجہ، نسائی، بلوغ المرام، یہ احادیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر صحابہ نے ایک دوسرے کو پہنچایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، یاد کر لیا، ایک ہی مجلس میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ ہو، ام المومنین ام سلمہ ہو، ایک مرتبہ سن لیتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کے پاس جا کر کے سنا دیتے، مجلس میں جو سنا وہ جا کر کے سنا دیتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی جذبے کی بنیاد پر ان کو شرح صدر کیسے کیا تھا، اور جو احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، یہ وحی صحابہ پر تو نہیں آئی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وہی کہتے ہیں جو آپ پر وحی کی جاتی ہے، آپ سناتے ہیں، صحابہ سن کر کے ہم کو سناتے ہیں۔ تو کیسا یاد ہوتا تھا، کیسے یاد کرتے تھے، اللہ تعالیٰ شرح صدر کیسے کیا کرتا تھا، ان کے جذبے کی وجہ سے، ان کی طلب کی وجہ سے، ان کی طلب کی وجہ سے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھتے تو اپنی پوری ذمہ داری کا احساس لے کے بیٹھتے کہ مجھے اس کو سننا ہے، یاد رکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ بیٹھتے تو اللہ تعالیٰ جو ان کے ذہنوں کو کھولا، جو سنتے احادیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5-6 ہزار احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، اور زیادہ زمانہ نہیں تھا ان کا، مختصر زمانہ، ایمان قبول کرنے کے بعد مختصر زمانے میں اتنی احادیث انہوں نے بیان کی ہیں، اور پوری صحیح احادیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی۔ ہم کو اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ ہم سب سے پہلی بنیادی بات قرآن اور حدیث کی قدر اپنے دل کے اندر پیدا کریں، عمل کا جذبہ پیدا کریں، عمل کے جذبے کے ساتھ سنیں، علم حاصل کریں۔
اور اللہ سے عمل کے توفیق مانگے تو ضرور اللہ تعالی ہم کو قرآن و احادیث کی آیات احادیث یاد رکھنے، مفہوم کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالی ہمارے ذہنوں کو کھولے گا، توفیق عطا فرمائے گا، اور عمل کو بھی اللہ تعالی آسان کرے گا۔ ہم ایسے ہی چلو ٹائم پاس کے لیے ہم بیان سن رہے ہیں اور بس عمل کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی جگہ سے پیر ہلانے کی ہمت نہیں کرے گا، چاہے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت کے آخری انسان تک کوئی بھی کیوں نہ ہو، جب تک ان 4 یا 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں سے ایک، جو کچھ سنا ہے، سیکھا ہے، حاصل کیا ہے، اس پر کہاں تک عمل کیا، کتنا عمل کیا۔ اس لیے میرے محترم، عمل کے میدان میں آنے کی کوشش کیجیے۔ عمل کے میدان میں لانے کے لیے ہی یہ مبارک مہینہ آیا ہوا ہے۔ یہ مبارک مہینہ عملی میدان میں ہم کو لانے کے لیے آیا ہوا ہے، تربیت کے لیے، ٹریننگ کے لیے۔ یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں نازل کیا، اور اس قرآن کے مطابق اپنے جسمانی اعضاء اور مشین کو تیار کرنا ہے۔ تربیت کیا ہے؟ ہماری زندگی، چاہے وہ معاشرتی زندگی ہو، گھر بار کی زندگی ہو، بیوی بچوں کے درمیان والی ہو، مسجد والی زندگی ہو، تجارتی زندگی ہو، زندگی کے کسی بھی پہلو سے تعلق رکھنے والا عمل کیوں نہ ہو، اس کو کتاب و سنت کے مطابق ڈھالنا ہے، اس کی تربیت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس ماہ میں قرآن کو نازل کیا، اسی ماہ کو قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت کا مہینہ بنایا۔ اسی لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے ایمان والوں فرض قرار دیے گئے ہیں، جس طرح سے تم سے پہلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، لعلکم تتقون۔ بڑا جامع مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، شاید تمہارے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہو۔ تقوی پرہیزگاری کی بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان سے ہٹ کر کے کوئی تقوی نہیں، کوئی پرہیزگاری نہیں، کوئی عمل نہیں ہے۔ ایمان کی ضد شرک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تمام کو ہر وقت اور بالخصوص رمضان مبارک آنے سے پہلے اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اپنے اندر، اپنی بیوی میں، بھائی بہنوں میں، بچوں بچیوں میں، یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی اعمال کی قبولیت کے لیے صرف اس ماہ کے نہیں بلکہ ہر وقت کے عمل کی قبولیت کے لیے شرط اول یہ ہے کہ ایمان خالص ہو۔ ایمان خالص جس کے اندر شرک کی آمیزش نہ ہو۔ جیسے خالص دودھ ہو، ایک چند قطرے اس میں پانی پڑ جائے تو کیا اس کو خالص کہیں گے؟ خالص نہیں کہا جائے گا۔ ایک قطرہ بھی پانی نہ ہو تو اس کو خالص کہا جائے گا۔ اسی طرح سے کسی قسم کا شرکیہ عقیدہ، شرکیہ عمل نہیں ہونا چاہیے۔ آج کتنے ہمارے گھروں کے اندر ہم غور کر لیں کہ کتنے عقائد مسجدوں میں آ جاتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اور ایک حد تک مرد احباب کی اصلاح ہو جاتی ہے، لیکن خواتین کے اندر میری اسلامی بہنیں، سب سے اول آپ لوگ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں ملتے تو کہتے تعال نجدد ایماننا، آئیے ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، ہم جائزہ لیں کہیں ایمان کے خلاف اور اس کی ضد کوئی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے۔ کیونکہ اگر ایمان میں ذرہ برابر بھی گڑبڑ ہو، کوئی عمل نہ رمضان کا نہ رمضان کے علاوہ کا
جبکہ رمضان المبارک کے اعمال بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور مغفرت جنت کی خوشخبری کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 احادیث عموماً آپ سنتے ہیں اس ماہ مبارک میں، شاید کوئی دن نہیں گزرتا ہوگا کہ آپ اس حدیث کو نہ سنتے ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ رکھا کس شرط کے ساتھ؟ ایمانا و احتسابا، سب سے پہلے ایمان کی شرط۔ ایمان کیسے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے صحابہ کرام تم جیسے ایمان لے آئے ہو ویسا ایمان یہ لے کر کے آئے، ذرہ برابر نہ زندے کی نہ مردے کی نہ ولی کی نہ پیر کی نہ مرشد کے تعلق سے کسی قسم کا عقیدہ نہ ہو، اللہ کی جگہ نہ اپنے نفس کو نہ اپنے خواہشات کو نہ زندے کو نہ مردے کو بٹھایا ہو، اپنے آپ کو ایسا بنایا ہو جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یقیناً میری نماز، میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا، جینے کے اندر ساری چیزیں آ گئی، ایک ایک سانس بھی آ گئی، میرا جینا اور یہاں تک کہ میرا مرنا بھی، چاہے مرتے وقت پر ایمان کے خلاف کوئی بھی ماحول حالت سامنے آ جائے جان بچانے کے لیے، تب بھی اے اللہ میرا مرنا ایمان کی حالت میں ہو، تیرے لیے ہو اور تیرے علاوہ تو دوسروں کے ڈر سے نہ ہو۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، وہ اللہ جو سارے عالموں کا پالنہار ہے۔ تو اس قسم کا ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان نہیں ہے تو میرے محترم، ہم کہتے ہیں رمضان المبارک آ گیا، واقعی آیا ہے، سب کے لیے نہیں آیا ہے۔ یہ رمضان آیا ہے مبارک، سب کے لیے نہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمانا و احتسابا، خالص ایمان کے ساتھ روزہ رکھ رہا ہے، خالص ایمان کے ساتھ تراویح پڑھ رہا ہے، دن کی عبادت، روزہ، رات کی عبادت، بالخصوص تراویح کی نماز، قیام اللیل ہے، تو یہ جو کر رہا ہے ایمان کی حالت میں ہو، ذرا جائزہ لے لے۔ ہر آدمی اپنے اپنے عقیدے اور عمل کا جائزہ لے کہ میرے اندر کیا اولاد نہ ہونے کی وجہ سے میں بھٹک تو نہیں گئی ہوں؟ کیا کوئی پریشانی کی وجہ سے کسی کو الجھانے پر الجھ تو نہیں گئی ہوں؟ کہیں غیر شرعی طریقہ تو استعمال نہیں کی ہوں؟ کہیں غیر اللہ کی نظر تو نہیں مان لی ہوں؟ کہیں غیر اللہ کے سامنے اولاد کو تو نہیں مان لی ہوں؟ کہیں غیر اللہ کے سامنے جا کر کے اپنی حاجت کو تو پورا پیش نہیں کی ہوں؟ یہ جائزہ لے کر کے سب سے پہلے اللہ سے گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، تب چل کر کے تمہارا ایمان پاک و صاف ہوگا، نکھر کر کے آئے گا۔ اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھو، تلاوت کرو، قیام اللیل کرو، سب اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر ایمان میں کمی ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، کمزوری کس چیز کی وجہ سے؟ شرکی عقیدے کی وجہ سے، شرکی اعمال کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں ہم جتنا بھی روزہ رکھ لیں، ہم کتنی بھی رات گزار لیں اللہ کی عبادت میں، تلاوت میں، صدقات خیرات میں، کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا۔ میں آپ کو بتاؤں میرے محترم، حدیث میں آتا ہے، ذرا ایمان کا مقام میں سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ میں ایمان کی حقیقت اور اس کی حیثیت میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس کو سمجھ گئے تو پورے اسلام کا آپ نے سمجھا، اس کو نہیں سمجھا تو پھر کچھ نہیں سمجھا۔ بسم اللہ۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن ایک آدمی کا نام اعمال لایا جائے گا۔ نام اعمال میں آج تک ہم نے ان نام اعمال کی ضخامت
ہم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، سمجھا بھی نہیں ہوگا، وہ ہمارے دماغوں کے اندر طاقت بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفتر منتہا نظر تک، آدمی جہاں تک اس کی نگاہ جا سکتی ہے وہاں تک اتنا لمبا چوڑا دفتر ہوگا، ایک نہیں 99 دفتر ہوں گے، 99 ایسے دفتر ہوں گے، اور ان تمام دفاتر میں سوائے گناہوں کے، چوری کے، زنا کے، ڈاکہ زنی کے، طرح طرح کے دنیا میں جتنے بھی گناہ ہو سکتے ہیں چھوٹے بڑے، سب کچھ اس کے اندر ہوں گے، اور وہ ظاہر بات ہے کہ 99 دفتر بھرے ہوئے ہوں، جگہ بھی خالی نہیں، تو عمر بھی زیادہ پایا ہوگا۔ لمبی عمر میں اتنے بڑے دفاتر، گناہ ہی گناہ، کوئی نیک عمل اس میں موجود نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ان اعمال کو تولنے کے لیے، میزان میں رکھنے کے لیے بھیجا گا فرشتوں کو۔ بندہ کہے گا کہ اللہ، دنیا میں مجھ سے زیادہ بدکار، گنہگار تو کوئی نہیں تھا، ان بڑے دفاتر میں سوائے گناہ کے کچھ ہے ہی نہیں، کس مقصد سے تولا جا رہا ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ ہاں، ان 99 دفاتر میں تیری کوئی نیکی نہیں ہے، برائی ہی برائی ہے، ہاں ایک برائی نہیں ہے۔ اللہ اکبر! اسلامی بہنوں سمجھو، ساری برائیاں ہیں لیکن ایک برائی نہیں ہے، وہ ہے شرک کی برائی۔ تو نے توحید کچھ تو سمجھا، زندگی کے آخری سانس تک، مرتے دم تک تو ایمان کی حفاظت کی، توحید کی حفاظت کی۔ ہاں، انسان ہونے کی حیثیت سے تو گناہ کرتا رہا، ہر قسم کے گناہ کیا، لیکن شرک کے قریب نہیں گیا، اس کے بعد اللہ آخر انجام ہوگا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں، تیری ایک نیکی میرے پاس ہے۔ بھائیو، لا الہ الا اللہ، اتنا جملہ لکھنے کے لیے کتنا پیپر چاہیے؟ اتنا جملہ لکھنے کے لیے کتنا پیپر چاہیے؟ ایک 3 انچ کے پیپر، ایک انگلی کے برابر آرام سے لا الہ الا اللہ لکھا جاتا ہے۔ کو وزن کے اعتبار سے کیا حیثیت ہے اس پیپر کی؟ اللہ تعالیٰ کہے گا اس 99 دفاتر کو ایک پلے میں رکھو میزان کے، لا الہ الا اللہ کا یہ معمولی سا پرزہ، معمولی سا ٹکڑا کاغذ کے دوسرے پلے میں رکھو۔ سمجھتے ہو، کیا سمجھتے ہو ایمان کو؟ اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے ہو کہ صرف توحید کی دعوت دیتے ہو، صرف ایمان ہی کہتے ہو؟ ارے زندگی بھر دنیا کے سارے علماء صرف توحید بیان کرتے چلے جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا، ایمان کا حق ادا نہیں ہوگا، شرک کے خلاف کہتے جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ آخر کار کہے گا اللہ، یہ بھاری اتنے وزنی دفاتر، 99 دفاتر، یہ ایک پلے میں، ارے پرزہ۔ کہے گا اے بندے، تو نے زندگی بھر اگرچہ کہ کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا، ایک ایسے بھلائی کا کام کیا ہے جو بھلائی ساری گندگیوں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ دوسرے پلے میں معمولی سا پرزہ، بھائی میں حقیقت میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اس کے وزن کے معمولی ہم جو سمجھتے ہیں اس کے حساب سے کہہ رہا ہوں، وہ پرزہ دوسرے پلے میں رکھ دیا گیا، دھڑلے سے وہ پرزہ نیچے جھک گیا وزن سے۔ پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا
وہ عیش والی زندگی، خوشی خوشیوں کی زندگی گزارے گا۔ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کا پلہ نیکیوں کا کمزور ہو جائے گا، وہ کم ہو جائے گا، تو وہ ہاویہ میں اس شخص ڈالا جائے گا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو شرک کے چھوڑ کر کے، شرک کے بغیر آسمان اور زمین کو ایک طبق بنا دیا جائے، شرک کے علاوہ سارے گناہ میرے پاس لے کر کیا ہے میرے بندے، اتنی ہی مغفرت میں لے کر کے تیرے پاس آؤں گا، لیکن شرک ناممکن بات ہے، یہ کسی صورت پہ قابل معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو بھی جتنے بھی گناہ لے کر کے آئے اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم اس کی حفاظت کیجیے۔ آپ نے بارہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کا نام سنا ہوگا۔ یہ صحابی رسول بڑے اللہ والے تھے، دنیا کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی، کھانے کے لیے گھر میں چراغ جلانے کے لیے ہے یا نہیں اس کا بھی احساس نہیں تھا، کہتے تھے کہ ایک دن کے علاوہ کا غذا نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ایمان ان کا، دیکھنے میں معمولی آدمی، ان کے بدن میں گوشت نظر نہیں آتا تھا، ہڈی اور چمڑے کے علاوہ تھوڑا بہت ہو لیکن جو ہے بس بالکل دبلے پتلے، ان کی پنڈلیاں تو بالکل معمولی۔ ایک مرتبہ کسی اونچی درخت پر یا کسی ٹہنی پر کسی وجہ سے چڑھے تو نیچے چند ساتھیوں نے دیکھا وہ پنڈلیاں جو کپڑا چھپائے ہوئے تھے بالکل ظاہر ہونے لگی، تو یہ کیا پنڈلیاں ہیں اس کی، ایک کتنا کمزور ہے، کتنا دبلا پتلا ہے۔ ذرا تنقیدی لہجے میں صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا لوگو عبداللہ ابن مسعود کی وہ ٹانگیں، وہ پنڈلیاں، وہ پیر جو بالکل معمولی نظر آ رہی ہیں، جو بالکل دبلی پتلی نظر آ رہی ہیں، بظاہر گوشت اس میں نظر نہیں آ رہا ہے، کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی ایک دو نہیں، ایک ٹانگ، ایک پنڈلی ترازو میں رکھ دیا جائے، اور جو احباب حج کے لیے، عمرے کے لیے یا سعودی عربیہ میں مکہ المکرمہ گئے ہوئے ہوں، دیکھا ہوگا غزوہ جبل احد، جہاں غزوہ احد ہوا تھا، سنا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ 12 یا 12.5 کلومیٹر پر مشتمل ہے وہ پہاڑ۔ اب پہاڑ وہ تو پتھروں کا ہی ہوتا ہے، مضبوط کنکریوں کا ہی ہوتا ہے، کتنا وزنی نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلی کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور جبل احد ایک ترازو میں رکھ دیا جائے، جبل احد ہلکا ہوگا، عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیاں بھاری ہوں گی، اس لیے کہ ایمان کی پنڈلیاں ہیں، ایمان والی پنڈلیاں ہیں۔ ارے ایمان والے کا ہر کام، اس کا بدن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وزنی ہے، تو اس کا اعمال کا کتنا وزنی نہیں ہوگا۔ اگر یہی ایمان سے خالی ہو جائے، رمضان کی عبادتیں ہوں، رمضان کے روزے ہوں، رمضان کے صدقات خیرات ہوں، راتوں رات تیسوں راتیں آپ جاگ رہے ہوں، میرے محترم ایمان خالص کے بغیر کوئی کام نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر کیجئے، سب سے پہلے اس کی حفاظت کیجئے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کیوں معاف کر دے گا؟
ایمان کے ساتھ روزہ رکھو، نیکی کے ارادے کے ساتھ روزہ رکھو، ایمان کے ساتھ رات میں قیام کرو، تہجد کی نماز پڑھو، یا جس کو تراویح کہا جاتا ہے وہ تراویح کی نماز پڑھو ایمان کے ساتھ۔ پہلے ایمان کا جائزہ لو، تو سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ایمان خالص ہو۔ اس لیے آج ہماری اسلامی بہنیں، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، شعبان آتے ہی، رمضان جیسے جیسے قریب آتا جاتا ہے، کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، بستروں کو صاف رکھنا چاہیے، گھر کی دھلائی، گھر کو چونا لیپیں گے یا روغن چڑھائیں گے، بہرحال بڑی خوشی کی بات کرو، اچھی بات ہے، لیکن یہ گندگی جو شرکیہ گندگی ہے پہلے اس کو دور کریں، پہلے اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دماغ کو صاف کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ بھی ہر پیر اور جمعرات کو، صحیح حدیث ہے، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ رب العالمین کے دربار میں انسان کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر اس شخص کی مغفرت کر دو، لکھ دو، اس کی مغفرت کر دو جو شرک سے پاک ہو۔ سب سے پہلی بات یہ نہیں کہا جو چوری نہیں کر رہا ہے، یہ نہیں کہا جو زنا سے دور ہے، یہ نہیں کہا فلاں نہیں، معاف کر دو ان کو بھی۔ اگر ایمان ہے، ایمان کتنا بہترین عمل ہے، ساری برائیوں کو دھونے والا یہ ہے، ختم کرنے والا ہے۔ دوسرے اعمال مت دیکھو، ایمان ہے اس کی چوری کو بھی معاف کرو، اس کی زناکاری کو بھی معاف کرو، اس کی دھوکہ دہی کو معاف کرو، شراب نوشی کو معاف کرو، سب معاف کرو۔ تو ہم کو کتنا ضروری ہے ایمان کا جائزہ لینا، ہمارے ان اعمال کی، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرانا ہو تو سب سے پہلے ایمان کا جائزہ لیتا رہنا چاہیے، صرف رمضان سے پہلے نہیں، ہر وقت لینا چاہیے۔ اور بالخصوص جب پیر اور جمعرات کو اعمال ہمارے جا رہے ہیں، کہیں ایمان سے کہیں ہم خالی تو نہیں ہیں، ایمان تو ہمارا کہیں شرکیہ عقیدوں کے ساتھ امتزاج تو نہیں ہوا ہے، اس کا جائزہ لیں، اگر ہے تو توبہ کریں، معافی مانگیں۔ ایک تو یہ جس نے کوئی شرک کا ارتکاب نہیں کیا ہے اس کو معاف کرو، اور جس شرک کا ارتکاب کیا ہے اس کی معافی کا اعلان نہیں۔ اور دوسرا کون شخص، یہ تو اور بھی بھاری ہے، جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان میں بین اخیہ شحناء، آپس میں دشمنی ہے، آپس میں کدورتیں ہیں، آپس میں ایک دوسرے کا برا چاہنے والے ہیں، جن کے دل کسی بھی اپنے حقیقی بھائی ہو یا رشتے کا بھائی ہو یا مسلمان بھائی ہو، جس کسی کے تعلق سے بھی آپس میں دوری ہے، وہ دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذرا توقف کرو، پینڈنگ رکھو اس مسئلے کو۔ موحد ہے، مومن ہے، لیکن دوسری چیز اگر وہ بھائیوں کے درمیان میں، معاشرے میں اس کے تعلقات بالکل کٹے ہوئے ہیں، آپس میں حسد، جلن، دشمنی کے ماحول میں ہے، تو ایسی صورت میں اس کی مغفرت کو پینڈنگ رکھو۔ جو شرک کر رہا ہے اس کو تو معاف ہے ہی نہیں، اعلان، اس کی مغفرت نہیں۔ ہاں جس کے تعلق سے موحد تو ہے، مومن تو ہے، لیکن تعلقات کسی ایک آدمی سے بھی اگر ایسے ہو تو اس کی مغفرت کو پینڈنگ رکھو، حتیٰ یصطلحا، یہاں تک کہ وہ دونوں آپس میں صلح کر لیں، اپنے دلوں کو پاک و صاف کر لیں، مل جائیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ آپس کے معاشرے میں، بھائی بہنوں کے درمیان اور پڑوسیوں کے درمیان
یا کسی سے بھی انسانوں کے درمیان اپنے تعلقات کو استوار رکھنا اور جو ہے اپنا صلہ رحمی کا کرنا کتنا ضروری اور لازمی ہے. ہماری مغفرت پینڈنگ ہو جاتی ہے. موحد مومن ہے، ایمان ہے، شرک نہیں کیا ہے، لیکن اگر یہ ہے تو اللہ تعالیٰ معافی نہ کرنے کا تو اعلان نہیں کیا. مشرک کے لیے تو کہا کہ نہیں، اس کے لیے تو مغفرت نہیں. موحد ہے لیکن ذرا آپس میں ناچاقی ہے، ذرا پینڈنگ رکھو. یہ دونوں آپس میں صلح کر لیں تو پھر ان کی مغفرت طے ہے ہی. اسی لیے میرے محترم، قرآن کی روشنی میں جو شخص آپس میں صلح کر لیتا ہے ایک دوسرے کو معاف کر کے، اس کا اجر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا آپ نے سنا ہے روزے دار کے تعلق سے، الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر کل قیامت کے دن دوں گا. یہ اجر جو ہے علماء نے لکھا ہے اس حدیث کے مطلب میں، مفہوم میں، سارے اعمال تو تولے جائیں گے، اس کے مطابق ان کو اجر دیا جائے گا. روزے کو تولا نہیں جائے گا، روزے کو تولا نہیں جائے گا. کون سا روزہ؟ ایمان خالص کے ساتھ جو روزہ رکھا ہوا ہوگا، وہ روزہ اللہ تعالیٰ اپنے دست خاص سے اس کا اجر کیا دے گا اسی کو معلوم. الصوم لی وانا اجزی بہ، میں ہی اس کا اجر بدلہ دینے والا ہوں. اسی طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو آپس میں ایک دوسرے کی غلطیوں کو خود معاف کر دیں، وہ معافی آ کے چاہنا نہیں بلکہ خود دوسرے کے غلطیوں کو معاف کر دیں، واصلح، اور اصلاح بھی کر لیا، صلاح صفائی بھی کر لیا، فاجرہ علی اللہ. اس کا اجر بس اللہ کے پاس ہے. وہ کیا ہے، کتنا ہے، کس حیثیت سے دے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے. دوسرے اعمال کے تعلق سے تو اتنی نیکیاں اتنی نیکیاں، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھے گا تو 10 نیکیاں ہوں گی، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. لیکن یہ عمل بہت ہی جگر گردے والا عمل ہوتا ہے. انسان کو اپنے نفس کو کچل کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، اس شیطانی وسوسے کو ختم کر کے آگے بڑھنا ہوتا ہے. اس لیے میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. جو معاف کر دے اور جو ہے بالکل ایک دوسرے کی صلاح صفائی کر لے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر کیا دے گا اسی کو معلوم ہے، اسی کی ذمہ داری ہے. تو بہرحال ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کو خالص ایمان بنائیں، کسی قسم کے شرک یا عقیدہ اور عمل ہمارے اعمال میں نہ رہے. اگر ہو چکا ہے فوراً ہمیشہ کے لیے اس سے تائب ہو جائے، اللہ سے معافی مانگے. پھر اس کے بعد معاشرے میں ایک دوسرے کے تعلق سے اپنا عقیدہ، اپنا خیال، اپنی ارادے اچھے رکھے. اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا. دیکھیے ایمان ہی کو پیش کیا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے. یہ سارے ایمانی اجزاء ہیں. لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، اپنے بھائی کے لیے. اب ہم اپنے اعمال معاشرے میں روزانہ ہم غور کرتے رہے کہ زندگی میں کتنے مرتبہ کس کے تعلق سے ہمارا خیال کیا ہوتا ہے. اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے بہن کے تعلق سے، اپنے بہنوی کے تعلق سے، اپنے رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے دوسرے پڑوسی کے تعلق سے، اپنے پارٹنر کے تعلق سے، دوسرے پڑوس کے دکاندار کے تعلق سے. یہ ہونا چاہیے میرے محترم. اگر یہ پاک و صاف ہو، انسان ہے، ہوتا ہے اختلاف، لیکن اس کی اجازت کتنی ہے؟ 3 دن تک، اس کے بعد اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے اس بات کا خیال رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے محترم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں، معاشرے میں اپنے دلوں کو پاک و صاف رکھیں. پھر دیکھیے یہ مومن کیسے ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں جب عمرے یا حج پر گیا تھا سعودی عربیہ کے اندر، تو وہاں باہر لکھا ہوا ہے
عربی زبان میں باہر لکھا ہوا ہے. بڑے پتے کی بات ہے. حدیث کی بات کو انہوں نے وہاں کی مناسبت سے لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ اترک المکان کما ترید. جگہ کو ویسے چھوڑ کے آ جاؤ اپنے بھائی کے لیے جیسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی کوئی بیت الخلاء میں جانے کے بعد ضرورت پوری کرنے کے بعد غلاظت کو رکھ کر کے بغیر پانی ڈال کر کے آ جائے تو کیا اس میں ہم جانا پسند کریں گے؟ اپنے لیے پسند نہیں کریں گے. جب کوئی کر کے اس طرح سے جائے تو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو تو تم بھی اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرو. تم بھی پاک و صاف کر کے پانی ڈال کر کے آؤ. کیا بہترین حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے حدیث کی بات کو اس طرح سے انہوں نے پیش کیا. تو اس طرح سے ہر کام میں ہم اپنے دل کو صاف رکھنا چاہیے. ایک بات امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، وہ کہتے ہیں کہ مجھے سارے کام آسان، سارے اعمال آسان ہوئے، سب سے بڑا مشکل کام اپنے دل کی صفائی کا. دل کی صفائی کا کم سے کم ایک روایت کے مطابق 40 سال لگ گئے مجھے. دن رات میں اپنے دل کا جائزہ لیتا رہا. کوئی بات اثر ہوتی، کسی کے تعلق سے سوچتا تو دل کہتا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ برا کام ہے، پھر اس کو چھوڑتا. بہرحال انسان کا دل جہاں تک ہو سکے برائیوں کی طرف، بھائیوں کے طرف غلط ہی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے. تو میں اس کی اصلاح کرتے 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 40 سال لگ گئے. 40 سال کے بعد ذرا دل کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہوئی، وہ معیار پیدا ہوا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والا دل قرار دیا ہے. لہٰذا میرے محترم، اس محترم مہینے میں، محترم اعمال میں، افضلیت والے اعمال میں ہم کو چاہیے کہ اس کے اندر افضلیت اسی وقت پیدا ہو سکتی جبکہ ہمارا ایمان افضل ہو، افضل ترین ایمان ہو. تو اس کے ساتھ چھوٹا بھی عمل کریں گے، مختصر عمل بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ایمان خالص کے بغیر ہم شرک کی آمیزش کے ساتھ جتنا بھی بڑا عمل کریں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہوگا. لہٰذا میرے محترم، 1 گھنٹہ مجھے وقت دیا گیا تھا، تقریباً ختم ہو رہا ہے. سننا جتنا ہے اس سے کہیں زیادہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. میرے محترم آپ حضرات، جیسا کہ مولانا نے بھی عشاء کی نماز کے بعد آپ سے بات رکھی کہ مدرسہ جامعۃ الطیبات آپ کے ہریہر کے اندر، جو کہ ہمارے ہی اسٹیٹ کا ادارہ ہے، میں تقریباً اس مسجد کی جگہ بھی نہیں خریدی گئی تھی، اس وقت سے آپ حضرات کے سامنے آ رہا ہوں. آپ مجھے جانتے ہیں اور آپ کے ہاں کی بچیاں پڑھی ہیں، فارغ ہوئی ہیں. بہت سی بچیاں آج کل جو کرناٹک میں حجاب کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے مسلمان بچیوں کے لیے، بہت سی بچیاں کالج اسکول چھوڑ کر کے آئی. ہم اللہ کو ڈر کر کے ہم حجاب کے ساتھ پڑھ رہی تھیں، لیکن اب حجاب کے بغیر ہم تعلیم حاصل کرنا نہیں چاہتی ہیں. مدرسہ آ گئی، بہت سی اس میں بھی غریب بچیاں تھیں، ہم نے بغیر فیس کے ان کو لیا. جب اللہ سے ڈر کر کے اسلام کے حکم کے مطابق عمل نہ کرنا چاہتی ہیں تو ہم مواقع دینا چاہیے. بہرحال بہت سے غریب یتیم بچیاں پڑھ رہی ہیں. جیسا کہ آپ حضرات شروع سے جانتے ہی ہیں، آپ انفرادی اجتماعی اس کا تعاون روز اول ہی سے کرتے آ رہے ہیں. آپ کی بچیاں بھی وہاں پڑھ رہی ہیں اور فارغ بھی ہو کر کے خدمات انجام دے رہی ہیں. لہٰذا میں آپ سے درخواست کروں گا کہ بالخصوص جو بچیاں فیس نہیں دے پاتی ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، تو آپ جہاں آپ اپنی بچیوں کو کالج میں پڑھا رہے ہیں، اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، بڑی بڑی فیس دے کر کے پڑھا رہے ہیں، چند غریب بچیوں کو اپنی پیسوں سے حافظہ بنائیے، عالمہ بنائیے. انشاءاللہ تعالی قبر میں جا کر سو جائیں گے صدقہ جاریہ کے طور پر ان کا پڑھا ہوا، ان کا علمی کارنامہ آپ کو ثواب پہنچاتا رہے گا. الحمدللہ بہت سی بچیاں قرآن بھی حفظ کر لیے. ہمارے پاس جیسے عالمہ بنایا جاتا ہے، حافظہ بھی بنایا جا رہا ہے. حافظہ بنے گی اس سال رضا اللہ عبدالکریم صاحب حفظہ اللہ، جو ابھی آپ کے مدرسے مسجد محمدیہ میں تشریف لائے ہیں، سالانہ اجلاس میں ہم نے ان کو مدعو کیا تھا، وہ بھی تشریف لائے. بڑی خوشی کا اظہار کیا انہوں نے کہ آپ نے
بچیوں کو حفظ کرانے کا جو پروگرام کیا ہے کتنا اچھا آپ نے کیا ہے. اس کے لیے 4 سال لگتے ہیں حفظ کے لیے, عالمہ بننے کے لیے 8 سال لگ جاتے ہیں, کل 12 سال. ہم نے وہ 4 سال کو اس میں ہم نے ضم کر دیا ہے, عالمہ فاضلہ بنانے کے ساتھ ساتھ حافظہ بنا رہے ہیں. الحمدللہ اس سال چند بچیوں نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا ہے اور عالمہ بھی بنی ہے. اسی طرح ہر سال حافظہ بنتی رہیں گی, اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں. اب قرآن مجید حفظ کرنے والی لڑکیاں کتنی مرتبہ پڑھتی ہیں؟ ایک آیت کو 10 مرتبہ پڑھیں گی, 20 مرتبہ پڑھیں گی اور پڑھتی رہیں گی, یاد کرنے کے بعد بھی دورہ کرتی رہیں گی زندگی بھر. اس کا ثواب آپ کو بھی برابر ملتا رہے گا. اور پھر وہ جو پڑھائیں گی اپنی اولاد کو یا دوسروں کو, قیامت تک ایک صدقہ جاریہ رہے گا. لہٰذا آپ حضرات سے میں مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ جو اپنے اندر طاقت رکھتے ہیں, جیسے غریب بچوں کی کفالت اور فیس کا انتظام ضرور سے کیجئے. میری اسلامی بہنوں سے میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ضرور دل کھول کر کے حصہ لیجئے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اعلان ہوتا تو مردوں سے زیادہ خواتین کی طرف سے تعاون ہوا کرتا تھا, زیادہ دل کھول کر کے حصہ لیا کرتی تھی. لہٰذا مردوں سے خواتین سے میری مخلصانہ درخواست ہے کہ آپ جہاں تک ہو سکے زیادہ سے زیادہ تعاون کیجئے. اجتماعی بھی باہر جو مؤذن صاحب کھڑے ہوں گے ان کے پاس, میرے پاس بھی رسید لیجئے. اور کفالت لینے والے کیسا لینا چاہیے اس کو بھی میرے پاس آ کر کے آپ پوچھ لے سکتے ہیں. اور جہاں تک ہو سکے تعاون فرمائیے. یاد رکھ لیجئے آج ہم آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں. حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا, اللہ تعالیٰ ایسے مال کی فراوانی عطا کرے گا. ایک آدمی اپنے گھر سے زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلے گا, 1 گھر 2 گھر, اس گلی میں اس گلی میں, پورا شہر گھوم کر کے واپس آئے گا, کوئی لینے والا نہیں ملے گا. کہے گا کہ بھائی اللہ نے مجھے دیا ہے, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے. لینے والا نہیں ہوگا. آج آپ کے پاس مانگ کر کے لے کر کے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے آئے ہیں. اس کی قدر کیجئے, اس کی قدر کیجئے, غنیمت جانیے. وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی پسند کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم تمام کو زندگی کے آخری سانس تک قرآن کی خدمت, قرآن کے علم حاصل کرنے اور کروانے کی اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق نیک عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا تھا کہ اے ابو ہریرہ زندگی کے آخری سانس تک قرآن کی خدمت کرتے رہنا. اس طرح سے اللہ تعالی ہم سے بھی قرآن کی خدمت ہمیشہ کے لیے لیتا رہے. اللہ تعالی ہم تمام کو ایک اور نیک بنائے, اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنے کے توفیق نیک عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.